نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، مغرب کے بعد نماز پڑھی، مہمان تھے، کھانے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے، کتنی بیویاں تھیں؟ 11 گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا مل جائے۔ 11 گھروں میں کھانا نہیں ہے، 11 گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ہی گھر ہے نا، چاہے 11 بندوں کا کھانا بھی جائے تو مل جائے گا، پکا ہوا چاہے نہ ہو، ہم پکا کے کھلانا نہ چاہیں تو وہ الگ بات ہے، کھانا تو ہمارے پاس مہینے بھر کا راشن ہوگا، ہے نا۔ اور ان لوگوں نے ذرا تصور کریں نا، ان لوگوں نے کتنی غربتوں میں زندگیاں گزاری ہیں، پھر بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ صحابہ کرام ہر لمحے اللہ پر راضی تھے، شکر گزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں، میرے اللہ کے ان مہمانوں کو کون لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کھانا ہے بھی صحیح یا نہیں، انہوں نے مہمانوں کو ساتھ لیا اور گئے اپنے گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ گھر میں بٹھایا ان کو، بیوی کو کہا کہ مہمان آئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بیوی کہتی ہے چپکے سے، گھر کوئی بڑے تو نہیں تھے نا جس طرح ہمارے یہاں الگ ڈرائنگ روم ہے اور بیٹھک ہے، باہر مہمان بیٹھے ہیں، ایسے تو نہیں تھا، چھوٹے سے گھر۔ چپکے سے بیوی کہتی ہے ہمارے یہاں کھانا تو صرف بچوں کا تھا آج، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے، اتنا کم ہے کہ صرف بچوں کے لیے آج، لیکن مہمان آئے ہیں، ہم کیا کریں گے آج؟ ہم خود بھی کھانا نہیں کھائیں گے، بچوں کو بھی نہیں کھلائیں گے۔ ایسے بچوں کو دلاسا دے کے میں سلا دیتی ہوں، وہ سو جائیں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے ہم۔ پھر بچوں کو سلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور پھر بیوی کہتی ہے کہ کھانا بہت کم ہے، اور دستور عرب ہے کہ جب تک مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے نا، مہمان کھانا نہیں کھاتے، مہمان کھانا نہیں کھاتے۔ اس نے کہا اگر آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو مہمان بھوکا رہے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کھانا چونکہ کم ہے، پر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو مہمان بھی کھانا نہیں کھائے گا، کیا کریں آپ؟ انہوں نے یہ کہا کہ رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ اس کو درست کرنے کے بہانے نا چراغ کو ہم بجھا دیں گے، چراغ کو بجھا دیں گے، تم کیا کرنا، خالی ہاتھ کھانے کی طرف لے جانا اور خالی ہاتھ منہ کی طرف لے آنا۔ اب دیکھیں نا، چراغ لے کے ڈھونڈیں پورے لودھرا کیا، پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسی ماں ملے گی آپ کو جو اپنے بچوں کو جس نے بھوکا سلایا ہوا ہے اور اللہ کے آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ایسا کوئی ایمان والا ملے گا آپ کو کہ خود بھوکا رہا ہے، خود اس نے پیٹ میں ایک لقمہ، یہ نہیں کہ وہ اس نے جو ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اس نے خود بھی کھانا نہیں کھایا اور اس مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مہمان نے کھانا کھایا اور رات کو سو گئے، صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے، ادھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کی آیتیں نازل کی۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، وہ آ گیا، آپ نے فرمایا میرے مہمان کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ علم ایمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے پیغمبر غریب آدمی ہوں لیکن آپ کے مہمان کا دل نہیں توڑا میں نے۔ اس نے سمجھا شاید مہمان نے کوئی شکایت نہ لگا دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے میرے مہمان کے ساتھ انہیں کیا کیا؟ نے کہا غریب آدمی، جو کچھ تھا میں نے حاضر کیا ہے لیکن آپ کے مہمان کا میں نے دل نہیں توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رو نہیں، مسکراؤ کہ رات کو تم نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین کو بھی اس پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا ہے اور کہا ہے والذین تبوأوا الدار، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھولا، کن کے لیے؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو مہاجرین مکہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے گھروں میں آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کے آنے سے ان کے دل میں ذرا برابر بھی تنگی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آ گئے مہمان، ان کو گھر بھی دینے پڑ رہے ہیں، ان کو کھانے بھی دینے پڑ رہے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں سمجھتے، کوئی تنگی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر ان آئے ہوئے مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود انہیں ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں، خود بھوکے رہ کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، آگے اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے دل کی بخیلی کو دور کر دیا، بخیل نہیں بنا، وہ کنجوس نہیں بنا، اللہ کا دیا ہوا مال دیا اس نے، اولئک هم المفلحون، کامیاب یہ ہے